تو یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر بہت سارے واقعات، محسنہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا، اس سے پہلے ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، اور یہ 17 رمضان المبارک سیدہ عفیفہ کائنات منزہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہی تاریخوں کے اندر 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن غزوہ بدر ہوا۔ پھر اسی عشرے کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر اسی عشرے کے اندر جو اگلا آ رہا ہے اس کے اندر فضائل اعتکاف، تاکہ ہمیں اہمیت معلوم ہو، اور اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ، جو لوگ اس کو اللہ کی طرف سے یہ اہم فریضہ ہے اور مسلمان اس کو سعادت سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی بات آپ حضرات سے، کیونکہ تھکن بھی مجھے کافی ہے، اور آپ یقین کریں مدینہ شریف کا جمعہ کس کا چھوڑنے کو دل کر رہا تھا، لیکن ایک اللہ والے نے مجھ سے فرمایا تھا جب میں پہلے عمرے پہ جانے لگا، اور بہت سارے میں نے جلد سے آگے پیچھے کیے، کہنے لگے مولانا مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، عمرے کا آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا اور آپ کی گفتگو سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، اور جب ایک بندہ بھی عمل کے اوپر اتر آیا آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تو عمرہ کوئی چھوٹی بات ہے رمضان المبارک کے اندر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، ابھی اتنا عام اعلان نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کے خواہش عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کیا سعادت مندی ہوگی، کیا ہمارے نصیبے جاگ جائیں گے اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں۔ فرمایا بھوک و افلاس ہے، سواری کی کمی ہے، کھانے پینے کی کمی ہے، اور سفر بہت لمبا ہے مدینے سے مکے کا، وہ جا سکتا ہے جس کے پاس سواری ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی، صحابہ اکرام تڑپ گئے۔ انہی میں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی جن کا نام ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور آ کر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ سرگوشی کرنے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی کیا بات ہے؟ یہ وہی ام ہانی ہے جس کے مکان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مکے میں آرام کیا کرتے تھے، اور یہ وہی ام ہانی ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس کی رخصتی کے وقت ایک تحفہ دیا تھا، اور ماں نے بیٹی کو کہا تھا، بیٹی آج میں تجھے ایسا تحفہ دے رہی ہوں، ایسی جہیز میں چیز دوں گی، قیامت کے بعد قیامت آ جائے گی، کوئی ماں باپ اپنے بیٹی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتے۔ کوئی سمجھا سونے کا سیٹ دے گی، چاندی کا سیٹ دے گی، کوئی سمجھا کوئی لکڑی کا فرنیچر، عود عنبر مشکی لکڑی کا فرنیچر دے گی، لیکن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوٹلی سی لے آئی اور اس پوٹلی کو کھول کر آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اتنی سی تر کی شیشی تھی، کہنے لگی امی جان مشک و عنبر ہے، زعفران ہے۔ پھر آپ نے ٹھنڈا سانس بھرا، ہونکا بھرا، کہ وہ ان دنوں کی بات ہے جب مکے کا در یتیم میرے ویڑے میں آ کے آرام کیا کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات۔ آرام کیا ہوا کرتا تھا جب لوگوں کے ستائے ہوئے، مار کھائے ہوئے، لوگوں کے پریشان کیے ہوئے دوپہر کا وقت ہوتا، کیلولے کے لیے جناب ام ہانی کے مکان میں آ جاتے، یہ اپنے ویڑے کے اندر اللہ اکبر ایک پسیری بچھا دیتی، ایک کھٹڑا بچھا دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے لیٹ جایا کرتے۔ نبوت کے ماتھے پر جو پسینہ آتا ماتھے کے ذریعے ہاتھ کے اوپر گرتا، اور ہاتھ پر جب مسین پر پسینہ زیادہ ہو جاتا پھر پھیل کر وہ لکیر بنتا بنتا، نالی بنتا بنتا، قطار بنتا بنتا کونی تک آتا۔ ام ہانی بستر پہ گرنے نہ دیتی، چٹائی پہ گرنے نہ دیتی، تکیے پہ گرنے نہ دیتی۔ فرمایا میں اپنے لیے سعادت سمجھتی کوئی شیشی کو برتن لے آتی، جب تک اللہ کے نبی آرام فرماتے میں یہ شیشی یہ برتن حضور کی کونی کے نیچے کر کے بیٹھی رہتی۔ جتنے قطرے گرا کرتے تھے میں وہ سارے کے سارے شیشی میں محفوظ کر لیے۔ اب آمنہ کا لال تو دنیا سے چلا گیا، بیٹی یہ میں تجھے عطر کا تحفہ دے رہی ہوں، کبھی تجھے آمنہ کے لال کی یاد ستائے اس کو سونگ لیا کر یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پتہ لگا، سارے صحابہ جناب ام ہانی کے دروازے پر آ گئے کہ تیرے سے روٹی نہیں مانگتے، کپڑا نہیں مانگتے، تیرے سے سامان نہیں مانگتے، بس ایک مرتبہ اس پسینے کی زیارت کرا دے جو قطرے امام الانبیاء کے ماتھے پر آیا کرتے تھے۔ جناب ام ہانی پردے میں دروازے کے اندر بیٹھ
بیٹھ جاتی اور یوں کر کے ہاتھ اپنا باہر نکال دیا کرتی. صحابہ رو رو کے کہتے ام ہانی تو نے عطر دکھا تو دیا, عطر تو ہمیں سنگھا بھی دے. اما ام ہانی کہتی ہیں میری کہاں طاقت تھی, میں یوں کر کے ڈھکنا کھولتی, پھر میں ڈھکنے کا اوپر کا حصہ کھول کے یوں کر کے میں شیشی باہر کر دیتی. وہ شیشی جو پسینے کے قطروں کی خوشبو باہر آیا کرتی, مدینے کی گلی مدینے کے در و دیوار معطر ہو جایا کرتے. مجھے نہیں پتا صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی, لیکن مجھے باہر سے دھڑ دھڑ زمین پہ گرنے کی آواز آیا کرتی. میں کہتی سونگنے والوں کیا ہوا, کہ رب کعبہ کی قسم پسینہ سونگ کر آمنہ کے لال کا چہرہ سامنے آ گیا. فرمایا پسینے کی ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی, لوگ پسینے کی خوشبو سونگ سونگ کے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی چوکٹ پہ بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. یہ پسینہ بیٹی دے رہی ہوں. اب اتنا احسان تھا جس کے گھر میں حضور آیا کہ آرام فرمایا کرتے. حضور کے پاس آئی یا رسول اللہ میں حج کرنا, میں بھی آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں. بڈھی ہو گئی, چمڑا میرا ڈھیلا ہو گیا, پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا رستہ بتا دیجئے, کوئی ایسا مسئلہ بتا دیجئے کہ مجھے بھی حج نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا تو عورت ذات ہے, سواریوں کی کمی ہے, سفر بڑی دور کا. جب حضور نے دیکھا ان کا سر جھک گیا, آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا ام ہانی کیوں پریشان ہوتی ہے, خدا تجھے حیاتی دے, خدا تجھے زندگی دے. اے ام ہانی آئندہ کبھی رمضان آوے گا, خدا تجھے سہولت دے تو رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا ام ہانی جس نے رمضان المبارک کے میں عمرہ کر لیا, گویا ایسا اس نے میں محمد کے ساتھ حج کر لیا. اللہ یہ سعادتیں نصیب فرمائے. میرے بابو پیسہ تو آنے جانے والی شے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے. اس نے آنے کا رستہ بھی دیکھا ہے, جانے کا رستہ بھی دیکھا ہے, یہ تو آتا جاتا رہتا ہے. میرے عزیزوں کوشش کرو ذرا رمضان کے کچھ دن مدینہ شریف میں گزار کے آؤ, ذرا مکہ شریف میں گزار کے آؤ, پتہ لگے گا جو نور ہم جامعہ عثمانیہ میں جو نور کی باتیں, جو رحمت کی باتیں سنتے ہیں اپنے آنکھوں سے میرے عزیزوں وہاں برستے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کون جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس اللہ کے دین کو آپ نے میں نے بالکل ہی عام اور ہلکا اور سستا سمجھا ہوا ہے. آؤ میرے عزیزوں اس کی داستان سنیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دین کیسے پہنچا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے سے بے دخل کر دیا گیا, مکے سے نکال دیا گیا, جہاں جمرات ہے مینا کے میدان میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. پھر وہ مسجد میرے عزیزوں حالات کی کمی پیشی کی وجہ سے وہ مسجد مٹی کے نیچے, تودوں کے نیچے چھپ گئی. پھر جب مینا کی دوبارہ کھدائی کی, وہ مٹی وہ مسجد ہو بہو وہاں آ گئی. وہاں بیت عقبہ ہوئی تھی. پہلے سال ہجرت سے پہلے 6 آدمی مدینے سے مکے میں آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا دوبارہ آنا, تم جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو. پھر اگلے سال 70 یا 82 آدمی پھر مسلمان ہونے کے لیے آئے. ان کے اندر ایک بڈھڑی عورت بھی آئی تھی. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے میرے عزیزوں مکے سے باہر ملاقات کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ سے صرف بیعت کرنے نہیں آئے, آپ سے کلمہ پڑھنے نہیں آئے, بلکہ ہم آپ کو ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی ذرا ایک دفعہ آپ ہمارے پاس چلو, جب تک آپ ہمارے پاس رہیں گے ہمارے جسموں میں جب تک جان رہے گی, رگوں میں خون دوڑتا رہے گا, تیری طرف کسی کو اشارہ کرنے کی طاقت نہیں, جرت نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو. وہ بڈھڑی عورت سن رہی تھی, نوجوانوں کو بلایا, ادھر آؤ میرے پاس, یہ آپس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا وعدہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی میں اس سیانی, میں نے بال کوئی کالے سفید میں نے دھوم میں نہیں کیے, میرا تجربہ زیادہ ہے. آج حالات ایسے, کل حالات ایسے, ہم پردیسی لوگ ہیں, ہم اجنبی لوگ ہیں. دیش تو اس کا یہ ہے, رشتہ دار اس کے یہاں ہیں, ماں باپ کا خاندان یا ابے کا خاندان یا دادے کا خاندان یا اس کے تائے چاچے. جاؤ جا کے وعدہ لو, کملی والے آپ ہمارے پاس آئیں گے, واپس جائیں گے تو نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور نے یوں کر کے نظر اٹھائی, فرمایا بڑی شانی باتیں, بڑی شانی تھی, بڑی اونچی بات کر گئی. وہ جوان آئے, ہم نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ, اماں کہہ رہی ہے کہ مدینے میں آنا ہے, پھر ہمارے پاس رہو گے, کل تیرے ابا و اجداد کے ساتھ صلح ہو جائے, تیرے رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو جائے, محمد تو ہمیں چھوڑ کے آئے گا تو نہیں. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. سبحان اللہ. تم تاریخ پڑھو اسلام کی, تمہیں وفائیں نظر آئیں گی. اکھیوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے وہ جملے ارشاد فرمائے,
اللہ اکبر۔ پھر آپ نے جملے ارشاد فرمایا محمد بے وفائی نہیں کرے گا، آج چند دن کے لیے تم میرے ساتھ وفا کرو، قیامت کی صبح تک میں تمہارے میں رہ کے تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ آج بھی میرے عزیزوں پیدا مکے میں ہوئے، آرام مدینے میں فرما رہے ہیں۔ پھر ایک موقع پر جب فتح مکہ ہو گیا، صحابہ کرام آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، انصار مدینہ لگتا ہے مکے کے لوگ حضور کو لے جائیں گے، بیت اللہ شریف کی رحمت، بیت اللہ شریف کی محبت آپ کی تڑپ آپ کو کھینچ کے مکے لے جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے سارے انصار کو بلایا، انصار مدینہ ادھر آؤ، تم کیا سمجھے؟ پھر نبی نے خطبہ سنایا، تم کیا سمجھے ہمارا کوئی وارث نہیں تھا اللہ کے علاوہ، زمین پر ہم اکیلے تھے، تم نے ہمیں سہارا دیا، ہم بے گھر تھے، تم نے ہمیں گھر دیا، ہم بھوکے آئے تھے، تم نے ہمیں کھانے کو دیا۔ انصار مدینہ نے بھی تاخیر کر دی تھی، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے بچے اپنی بیوی کو اٹھا کے باہر کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ اور آپ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ گھر آپ کا، یہ در آپ کا، ہم باہر درختوں کے سائے میں رہیں گے، محمد تیرے گھرانے کو اپنے گھر کے اندر جگہ دیں گے۔ یا رسول اللہ کپڑا نہیں بتاؤ، ہم کپڑا دیں گے، کھانا نہیں بتاؤ، کھانا دیں گے۔ پھر ایک وقت میرے عزیزوں انصار مدینہ پر ایسے بھی آیا تھا، اللہ اکبر، خود پیٹ پہ پتھر باندھ رہے تھے، نبی کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ جب یہ سارا منظر فرمایا پٹتے ہوئے آئے تھے، ہمیں کوئی سہارا نہیں دیتا تھا، ہمیں رہنے کے لیے چھت نہ تھی، تم نے ہمیں چھت دی، تم نے ہمیں سہارا دیا، پھر محمد بھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، سارے انصار مدینہ آ جاؤ، دو پہاڑوں مکے کے لوگ اس پہاڑ کے اوپر جائیں، کچھ لوگ اس پہاڑ کے اوپر جائیں، انصار مدینہ اس پہاڑ کے اوپر جائیں۔ اے انصار پتہ ہے میں کس پہاڑ پہ جاؤں گا؟ اس پہاڑ پہ جاؤں گا جس پہاڑ پر تم جا رہے ہوگے۔ پھر آپ نے فرمایا تم کیا سمجھے میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ مکے کے لوگ یوں نسرائے، مکے کے لوگ میرے لیے اوپر کا کپڑا اور مدینے کے لوگ میرے لیے اندر استر کا کپڑا ہے۔ جیسے اب بتاؤ کپڑا جسم کے کون سے قریب ہوتا ہے؟ انصار کہتے ہیں روتے ہوئے ہنس پڑے، ہم نے کہا یا رسول اللہ اندر والا کپڑا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا اے انصار تم یہاں بھی میرے ساتھ ایسے ہوگے، وہاں بھی میرے ساتھ تم ایسے ہوگے، انصار مدینہ تم میرے ساتھ ایسے ہوگے جیسے اندر استر کا کپڑا ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزو اس وقت اللہ جل شانہ نے ان انصار مدینہ کے اثار کو اللہ نے قبول فرمایا۔ جب میرے عزیزو جب مکے پاک سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، ہجرت کا دوسرا سال، اب عرب والوں کے اندر پریشانی یہ بنی ہوئی تھی کہ جن کو ہم نے مار مار کر چمڑے ادھیڑ کے نکالا، یہ مدینے میں کیسے رہ رہے ہیں؟ یہ آپس کے اندر تیاری کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اسی اثناء کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پورے مکے والوں کے پیسے سے مال خرید کر، جنس خرید کر میرے عزیزوں ملک شام کی طرف تجارت کی طرف نکل گئے۔ جب واپس آئے تو انہیں اس سال بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ابو سفیان تجارت کا مال لے کے آ رہے ہیں، اور یہ مال اگر ان کے پاس واپس چلا گیا تو یہ مال یہ ہمارے پر ہمیں پریشان کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا کہ ابو سفیان اپنا مال لے کے آ رہے ہیں، ان کے مال کو قابو کرو تاکہ ان کی معیشت کو، ان کی تجارت کو کمزور کیا جائے، تاکہ یہ اسلحہ نہ خرید سکے، ہمارے پر چڑھائی نہ کر سکے۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی پروڈکٹ کو تم نہ بیچو، نہ استعمال کرو۔ اللہ اکبر، میں تو جہاز کے اندر اس مرتبہ بھی خدا کی قسم رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میرے عزیزو جیسے عام دن ہوتا ہے، ایسے مسلمان بھائی ناشتے میں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت میرے عزیزو شیزان کے جوس میں نے کہا بے شرم و شرم کرو، تم احرام کی حالت میں ہو پھر بھی محمد کے دشمن کا بنایا ہوا مشروب پی رہے ہو۔ شیزان کی جتنی پروڈکٹ ہیں، خواہ وہ جوس ہو، خواہ وہ جیم ہو، جاہ وہ اچار ہو، اس کی جتنی بھی آمدن ہوتی ہے اس کا کافی زیادہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مٹانے کے لیے اور غلام احمد قادیانی کی ختم نبوت کو چمکانے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو آج سارے کے سارے بائٹ کاٹ کرو کہ جو چیز ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف چلے گی، ہم سارے مسلمان اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ تعالی۔ جوس کا، کیچپ کا، جیم کا، جتنی الیکٹرک سامان ہے وہ میرے عزیزو ختم نبوت والے آپ کو پمفلٹ بانٹتے پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس میرے عزیزو موبائل دیکھنے کا وقت ہے، ان چیزوں کا وقت نہیں۔ اب بھی 28 تاریخ کو وہ جو ہمارے آرمی، وہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنا دیا تھا وہ قادیانیوں کے حق میں، ان کے ترجمے کے حق کے اندر 28 تاریخ کو میرے عزیزو
پتہ نہیں میرے عزیزوں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جج کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں، پوری دنیا کی ججوں کو، پوری دنیا کی عدالت کو بتا دو ہم اپنے پہ ظلم برداشت کریں گے، حضور کی ختم نبوت کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پیغام، آپ کا میرا پیغام آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کے اندر پہنچ گیا ہے، پہنچ گیا، خدا کی قسم پہنچ گیا ہے۔ میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، فتویٰ میرے پر آپ نہ لگانا اور یوں نہ کہنا مولوی صاحب ولی اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مدینے کی تو میرے عزیزو ہر چیز احترام والی، ہر چیز اکرام والی۔ اب مجھے پرسوں ترسوں بھی سیکورٹی والوں نے پکڑ لیا وہاں، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر میری کوشش تھی کہ باہر وہ بقی کی طرف گیٹ پہ نماز پڑھوں، پھر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو، پیر ذوالفقار صاحب کو، مجھے کہ ہوٹلوں میں جاؤ وہاں نماز پڑھو، رش بہت تھا۔ پھر دائیں بائیں لوگ مصافحہ کم کرتے ہیں، سیلفی زیادہ۔ وہ جب پرسوں ترسوں 70-80 بندے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے وائرلیس کر دی، فوراً لوگ پہنچ گئے۔ تو فجر کی نماز کے لیے میں آ رہا تھا، ایک بندہ مجھے سلام بھر کے 7-8 بندے آ کے سلام کرنے لگا، میں نے یوں کرا اس کا ہاتھ جھٹک دیا، میں نے کہا پرے، میں کو دیکھتا نہیں، سیکورٹی والے کھڑے تھے، میری مصیبت پگڑی اتار کے رومال باندھ، میں کہا پرے چل، ادھر کو لوگ کھڑے، افطاری کرنا مشکل، بھائی اللہ کی دین ہے، آپ حضرات کی دعائیں۔ تو میں کہا دیکھتا نہیں، دل میں میرے فوراً خیال آیا، میں نے کہا غلطی ہو گئی، سبز گنبد سامنے ہے، کوئی مسئلہ بن گیا تیرے ساتھ، اللہ خدا پاک کی قسم، با حضور روزے کی حالت کے اندر بیٹھا ہوں، دل سے توجہ حضور کے روزے پہ جانے کی ختم ہو، بالکل توجہ ختم، بڑی پریشانی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں میرے عزیزوں کس حضرات کی، کس میرے بھائی کی میرے ساتھ دعا لگی ہوئی ہے جو اللہ جل شانہ اتنے کم دن کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں نماز کی نیت، فجر کی نیت کر کے بیٹھا، سلام پھیرا، تسبیحات کرنے لگے، اتنے میں جنازے کا اعلان ہوا، میں نے آنکھیں بند کی، ایسے لگا جس طرح حضور کے روزے میری، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوا اس مرتبہ قاری صاحب کہ مجھے جتنی بھی نمازیں ملی باب صدیق اکبر پہ ملی، حالانکہ 3 بیریل تھے اور عشاء کی نماز سے تو آدھا گھنٹہ پہلے بیریل بند ہوتے تھے، لیکن میں جب دور سے میری کرسی لے کے، وہ شاہ جمال کا مظفر گڑھ کا لڑکا تھا، دور سے کرسی سارے بیریل کھولتے، پتہ نہیں صدیقی نسبت تھی، ہر نماز تقریباً 1-2 منٹ آگے پیچھے پڑی، ہر نماز میرے باب صدیق کے اندر، ہر نماز میرے باب صدیق کے، میں اس طرح کر کے توجہ کر کے بیٹھا، ایسا لگا یقین جانو جس طرح کر کے کسی نے کرسی میری موڑ دی، اس طرح کر، پھر میں نے دوبارہ دھیان توجہ کی، پھر کرسی موڑ دی، 3-4 منٹ، فوراً میں نے کہا میاں ویل چیئر لے، اللہ اکبر، اس لاڈلی بیٹی کے پاس چل، خدا پاک کی قسم جس کے رونے پہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سیدھا 365 نمبر گیٹ پر، میرے عزیزوں 365 366 پر اماں فاطمہ کی بالکل قبر کے سامنے جنت البقیع بند تھی، اور میں نے جا کے سلام کیا، میں نے کہا مائی تیرا ابا ہمارے سے ناراض ہو گیا، ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے مسلمان بھائی کا اکرام نہیں کیا، اس کا ہاتھ نہیں ملایا، مائی ہماری سنتے کوئی نہیں، تیری موڑتے کوئی نہیں، اماں جان ایک مرتبہ سفارش کر دے، آئندہ ہمارے سے غلطی نہیں، خدا پاک کی قسم فتویٰ نہ لگانا، اللہ اکبر، وہاں جو مانگو ملتا ہے، یقین جانو میں نے تو اپنے بڑوں سے، اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جب سلام کرنے کے لیے آؤ پہلے جنت البقیع میں جاؤ، اور وہاں جا کے السلام علیکہ یا ازواج رسول اللہ، امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امات رسول اللہ، ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اماں حلیمہ بھی تمہارا فرما رہی ہے، اللہ اکبر، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا شہداء احد، یا شہداء یا اہل البقیع غرقد، پھر کو ہم سلام کرنے جا رہے ہیں، سفارش کر دو ہمارا سلام قبول فرما لیں، اللہ اکبر، پتہ نہیں میرے عزیزو اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ تھا، وہاں سے سلام کرنے کے لیے گیا، ایسا محسوس ہوا کہ کرسی کسی نے ادھر کی طرف موڑ دی ہو، ادب مجھے وہاں بابا فرید کوٹ مٹھن والے کی بات یاد آ گئی، خدا پاک کی قسم وہاں مال والے نہیں چلا کرتے، وہاں اولاد والے نہیں چلا کرتے، وہاں تو مقدروں والے چلا کرتے ہیں، بابا فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ، گڑی حبیب اللہ، گڑی نجیب اللہ مانسیرا کے پاس سے آپ کے پاس ایک مرید آیا کرتا تھا، وہ جب بھی آپ کے پاس آتا اپنی اوقات اپنی حیثیت کے مطابق تہمد لے کے آتا، ہر سال تہمد لے کے آتا، ایک سال کوٹ مٹھن بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ تہمد نہ لے کے آیا، آئے ہی کوئی نہیں، اگلے سال آیا اور 2 تہمدیں لے کے آیا، اور بابا فرید کوٹ مٹھن رحمت اللہ علیہ والے کے پاس کہنے لگا بزرگو میری اندر طاقت کوئی نہیں تھی، حالات ماڑے تھے، تہمد خرید نہ سکا، اور میں آپ کی خدمت میں پچھلے سال نہیں آیا، یہ 2 تہمد لے کے میں آپ کے پاس آ گیا،
بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہ فرمایا، انہیں اپنے گھر نہ بلایا، بلکہ ماچس آپ نے اس وقت جو لائٹ جلا کرتی تھی آگ، آپ نے تیلی لی، وہ دونوں تہمدیں اس کے سامنے جلا دی اور ٹھنڈا ہو کا بھرا اور رو کے فرمایا یار یار سے جب ملاقات کرتا ہے تو تحفے کا انتظار نہیں کرتا، تحفے کو دیکھا نہیں کرتے، جب یار یار سے ملاقات ہوتی ہے تو تحفے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم آج آپ یہاں بیٹھ کے نیت کر لیں، مال ہے تب بھی، اسباب ہیں تب بھی، کوشش کرو اللہ مجھے مکے مدینے کی ایک مرتبہ تو حاضری نصیب فرما دے، پھر وہاں چلے جانا، جا کے جو مانگو گے انشاءاللہ، جتنی مرتبہ مانگو گے انشاءاللہ وہاں سے خالی نہیں آؤ گے۔ بدر کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا کہ ابو سفیان تجارت کا مکے والوں کا مال لے کے آ رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان بھی بہت بڑے دانا تھے، فہم و فراست والے تھے، ان کو پتہ لگا کہ دشمن ہماری یعنی مسلمان ہماری کھوج میں، انہوں نے مکے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا کہ مسلمان ہمارے مال پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کرو کسی طریقے سے میرے مال کو تحفظ دو۔ نہ ان کا لڑنے کا ارادہ تھا نہ ان کا لڑنے کا ارادہ تھا۔ یہاں سے 313 چلے میرے عزیزو، اللہ اکبر، ادھر سے 1000 کا لشکر چل دیا، یہاں سے 40 افراد چلے، 1000 کا لشکر وہاں سے چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بدر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلایا، مہاجرین سے بات کر رہے تھے، نظر آپ کی انصار مدینہ کی طرف تھی، انصار مدینہ آپ کی باتیں سن رہے تھے اور آپ بار بار فرما رہے تھے انصار مدینہ ٹھیک ہے، تم نے تو میرے سے وعدہ کیا تھا مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، انصار مدینہ تم نے تو کہا تھا مدینے سے رہ کے۔ جناب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم نے جب آپ کو مدینے میں بلایا تھا اللہ اکبر ہماری بچیوں نے آ کے کہا نہیں تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الدا۔ یا رسول اللہ کیا ہم نے اپنے ڈیرے خالی نہیں کیے تھے، کیا ہم نے ویڑے خالی نہیں کیے تھے؟ اللہ کے نبی ہماری یاری موڑ کی نہیں، ہماری یاری توڑ کی ہے۔ کملی والے آپ ہمیں کہیں چل، ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہاں جانا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہاں جانا، آپ سمندروں میں کہیں چھلانگ لگا دیں گے، آپ آگ میں کہیں ہم کود جائیں گے، محمد ہمارا مرنا بھی تیرے ساتھ ہے، ہمارا جینا بھی تیرے ساتھ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب انصار مدینہ نے جب یہ بات کہی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ کے ہونٹ مبارک کھلنے لگے۔ آپ نے فرمایا پھر اگلی بات سنو، کفر 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، بتاؤ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ تیاری فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے میدان کی طرف تیاری فرمائی۔ ادھر میرے عزیزو ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا ابو جہل واپس چلا جا، میرا قافلہ حفاظت کے ساتھ واپس آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں اب تو واپس نہیں جائیں گے، اب تو ہم بدر تک جائیں گے، لڑنے پھر بھی نہیں جانا، بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں جشن منائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، اس کے کباب بنا کے کھائیں گے، اللہ وقت اپنی لونڈیوں کو نچائیں گے، جشن منائیں گے، ہمارا مال محفوظ ہو کے آ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو جہل اس کا لشکر 1000 کا لشکر لے کے مدینے کی طرف چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس جو بھی تھا لے کے تیار ہو گئے۔ پھر یہ قافلہ چلا، جب میرے عزیزو تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تو آپ نے فرمایا این عثمان کہاں ہے، این اسامہ کہاں ہے؟ یہ دونوں افراد کھڑے ہوئے، فرمایا جاؤ تم مدینے میں چلے جاؤ، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو، تیمارداری کرتے رہو، جو بدر میں ثواب ملے گا اللہ وہی ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان کو چیچک آ گئی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو، چیچک کے داغ، وہ جیسے بیماری چلی جاتی ہے داغ چہرے پہ رہتے ہیں، سیدہ رقیہ کو یہ بیماری آ گئی تو یہ تیمارداری کے لیے اس طرف نکل آئے۔ ادھر میرے عزیزو اب یہ میدان کے اندر قافلہ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قافلے کی حالت کو دیکھی، پیر میں جتی کوئی نہیں، تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں، وہاں ابو جہل جیسے کھڑے ہیں، وہاں مکے کے سردار کھڑے ہیں، یہاں محمد کا بلال جیسا کھڑا ہے جس کے جسم کا چمڑا بھی پورا کوئی نہیں، لیکن ارادے میرے عزیزو آسمان کی بلندیوں سے اوپر چھو رہے ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے دیکھا، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ادھر سے ایک چچا عباس جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور اپنے اسلام کو انہوں نے چھپا رکھا تھا، اور اپنے اسلام کو چھپا برادری بیس پر
برادری کی بنا پر کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ برادری چھوڑ دی، یہ برادری بیس پر یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ بھی بدر کے میدان میں آئے۔ ایک بھائی ادھر کھڑا ہوا ہے، ایک بھائی ادھر کھڑا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں سامنے کھڑا ہوا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے، باپ ادھر کھڑا ہوا، بیٹا ادھر کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ آج کوئی برادری کی کوئی طاقت کی جنگ نہیں تھی، آج کفر و اسلام کی جنگ تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تین افراد ہو کے آ رہے ہیں، بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مختلف جگہ پر تم پڑاؤ ڈال لو علیحدہ علیحدہ، تاکہ دشمن کو پتہ لگے کہ ہماری فوج بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا نبی بھی تھا، اللہ اکبر، نبی سیاستدان بھی تھا، اللہ اکبر، جنگ کے ماہر بھی تھے، آپ جنگ کے سارے جنگ کے معاملات کو جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صحابہ اکرام کے خیمے لگوائے اور خود اپنا خیمہ، اور آپ نے جہاں آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد بن رہی ہے بدر کے میدان میں، مسجد عریش، آپ نے اپنا خیمہ وہاں لگایا اور صحابہ اکرام سے فرمایا، آج رات ہم نے تیاری کرنی ہے، اپنی تلواروں کی دھاروں کو تیز نہیں کرنا، بلکہ اپنے آنسوؤں کی طاقت دکھانی ہے اور اپنے آنسوؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اپنے اپنے خیموں میں رہ کر تم اللہ کی عبادت کرو، میرے خیمے میں میرے اندر کوئی نہ ہے، آج میرے اللہ سے کچھ باتیں کرنی ہے، آج میرے اللہ سے کچھ پہنچنا ہے۔ صحابہ کرام حضور کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی نہ ہے؟ فرمایا ہاں کوئی نہ ہے، لیکن صدیق یہ اعلان تیرے لیے نہیں، تو میرے حجرے کے اندر آ جا سکتا ہے، میرے عزیزو آج بھی چلے جائیں۔ جب اس دور کے اندر مسجد نبوی بند ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر کے حجرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن ایام، آخری رحلت کے دن رہ گئے، جب آپ رحلت فرمانے لگے، دنیا سے جانے لگے، آپ نے فرمایا جس کا مکان، جس کی کھڑکی مسجد نبوی کے اندر کھلتی ہے، اللہ اکبر، ہر ایک کی کھڑکی دروازے بند کر دو، لیکن ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کرنا۔ ابو بکر نے اس وقت دروازہ کھولا تھا جب پورے مکے والوں نے میرے پر دروازہ بند کر دیا تھا، کسی کا دروازہ نہ کھلے، ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھول دو۔ آج بھی میرا عزیزو، ساری مسجد نبوی، باب رحمت، باب قباء، باب بقی، باب جبرائیل، یہ سارے کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن باب صدیق اکبر رات اور دن ہی کھلا رہتا ہے۔ پتہ لگتا ہے ابو بکر تو نے 3 دن وفاداری نبھائی محمد روزے میں، اور دروازہ کھلوا کے قیامت تک تیرے ساتھ یاری نبھا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دروازے کے باہر کھڑا ہو جا، کوئی اندر نہ آئے۔ میرے عزیزو، اگر میرے عزیزو مردوں میں دیکھے تو ابو بکر بازی لے گیا، تو عورتوں میں دیکھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بازی لے گئی۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہر وقت ناز و نام میں پھرا کرتی۔ فرمایا کرتے کسی کے پاس حجرہ تھا، ابو ایوب الانصاری تیرے پاس مکان تھا جس میں حضور نے آرام کیا تھا، میرے پاس وہ گود ہے جس میں حضور نے آرام فرمایا تھا۔ اماں کہتی خدیجہ الکبریٰ بھی تھی، حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ماریہ قبطیہ، جویریہ ساری تھی، لیکن جو اعزاز مجھے ملا کائنات کے نبی کی برکت سے، وہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ میرے پاس تو یہی سعادت حاصل ہے کہ میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور قیامت کی صبح تک میرے حجرے میں اللہ کا نبی آرام فرما رہا ہے۔ یہ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو اعزاز ہوگا جس کی تصویر جبرائیل علیہ السلام لے کے حضور کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ادھر دیکھیے نا، ادھر نظریں اٹھائیے نا۔ آپ نے فرمایا ابو آیا جبرائیل، آج کیا پیغام لے کے آیا؟ فرمایا اس لڑکی کو دیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے؟ ابو قحافہ کی پوتی صدیق اکبر کی بیٹی ہے، کملی والے اللہ نے اسے آپ کی زوجہ کے لیے، آپ کی دلہن کے لیے اللہ نے قیامت تک پسند فرما لیا ہے۔ 3 مرتبہ جبرائیل علیہ کی تصویر لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے۔ فرمایا اس وقت میں دلہن بنی جب مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ دلہن نام کیا ہوتا ہے، مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ دلہن لفظ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اکبر یہ مجھے اعزاز عطا فرمایا، ابے کو غار کا ساتھی بنایا، قیامت کی صبح تک میں عائشہ کو حجرے کا ساتھی بنا لیا ہے۔ اما عائشہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے یہ دین کا مسئلہ بتائیے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتا دیا. اللہ کے نبی اگر مجھے دوبارہ ضرورت پڑ جائے میں مدینے آؤں آپ کو نہ پاؤں پھر بتاؤں کس کے پاس جاؤں. فرمایا پردے میں میری عائشہ کے پاس چلی جانا. کائنات کے اندر امت کی سب سے بڑی فقیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں فرمایا جو مسئلہ ہمارے سے حل نہ ہوتا وہ مسئلہ اماں عائشہ کے پاس لے کے چلے جاتے. اماں عائشہ وہ مسئلے کو منٹوں کے اندر حل فرما دیا کرتی تھی. ایسی بڑی فقیہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. جو دلہن بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر آئی پھر ہمیشہ کے لیے آمنہ کے لال نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کو پسند فرمایا. یہ وہی عائشہ ہے کہ سورہ نور کے اندر آج جس کی شان اللہ بیان کر رہا ہے, جس کی پاکیزگی جس کی تطہیر کو اللہ بیان کر رہا ہے. میرے عزیزو یہ وہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بہتان لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کا دامن داغدار ہو گیا. بھلا بتاؤ نبی کی بیوی ناپاک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. پھر بتاؤ نبی کی بیوی ناپاک ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کا رافسی, دنیا کا بھونکنے والا بدترین کافر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف آپ کی بنات کی طرف انگلی اٹھائے, اگر میرے عزیزو نبی کی بیوی کافر کوئی نہیں تو آج کا میرے عزیزو انگلی اٹھانے والا مسلمان بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا؟ عقیدہ تمہارا پکا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا دشمن مسلمان ہے؟ نبی کی بیویوں کا دشمن مسلمان ہے؟ ان کو نہ ماننے والا میرے عزیزو مسلمان ہے؟ ان کو ماننے والا مسلمان ہے. جب میرا عزیزو بہتان لگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر, اللہ اماں کہتی مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگا, میرے ساتھ مستہ ہوا کرتی تھی. مستہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہوا کرتی تھی. اماں عائشہ قضاء حاجت کے لیے رات کو استنجا کے لیے جانے لگی. باتھ روم تو تھے کوئی نہیں, دور دراز باہر نکل کر کئی اوٹ کے اندر استنجے کے لیے جانے لگی. اماں فرماتی میرے پیر کی ٹھوکر لگی. جب ٹھڈا لگا یا مستہ کے پیر کی ٹھوکر لگی تو مستہ کہنے لگی ناک خاک آلودہ ہو مستہ کی. میں نے کہا تو کیا بات کر رہی ہے, تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا تیرے پر جو بہتان لگا اس کے اندر میرا بیٹا بھی شامل ہے, وہ بھی کہہ رہے امی کا دامن داغدار ہو گیا. اماں کہہ لیں مجھے یہ نہیں پتا تھا بہتان کیا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ عائشہ تجھے پتہ نہیں, مدینے کے اندر ساری گلیوں کے اندر آواز ہے محمد کی بیوی کا دامن داغدار ہو گیا. اماں فرماتے مجھے پیشاب کی حاجت تھی, مجھے پیشاب کرنا ہی بھول گیا. میں واپس پلٹ کے واپس آئی اور میں نے آ کے اپنے ابو سے کہا, میں نے آ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش ہوئے. کبھی اللہ کے نبی نے مجھے رات اپنے باپ کے گھر رہنے نہیں دیا, میرے سے اتنا پیار تھا. شام کو اللہ کے نبی مجھے واپس بلا لیتے. یا ایک آدھی مرتبہ اس دن حضور میرے پاس آئے اور کہنے لگے عائشہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا, جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا محمد تجھے بلا لے گا. اماں فرماتی میرا کلیجہ ہی کٹ گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پر بہتان لگا, محمد کا رب میرے سے ناراض ہو گیا ہے. میں سیدھی جیسے کیسی ڈھیلی ڈالی اپنے گھر آئی اور آ کر میں نے باپ کے چہرے کو دیکھا. باپ کو کرتا ہے او بیٹیو, پردے میں بیٹھنے والیو, اپنے باپ کی عزت کو پہچانو, اپنے باپ کے غم کو پہچانو. عید آ رہی ہے, خدا را میں نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا, اپنی بچیوں سے بھی عرض کروں گا, وہ فرمائش باپ کی جھولی میں نہ ڈالنا جس فرمائش کو پورا کرتے کرتے باپ کی جھولی ہی پھٹ جائے. اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کی آنکھوں کے اندر امیدوں اور اونا امیدیوں کو دیکھ کر, مایوسیوں کو دیکھ کر وہ ڈیمانڈ کرنا جس ڈیمانڈ کو تمہارا باپ. میں کل ہی میرے عزیزو جس طرح میرے پاس پیسے آتے ہیں, کپڑے تقسیم ہوتے ہیں, میں ایک دکان کے اوپر رات بیٹھا ہوا تھا. ایک بچی اپنے باپ کو کہہ رہی تھی ابو جی ایک جوڑا میں نے اور, اللہ کی قسم ابو جی اتنی سی, ابو جی بس ایک جوڑا میں نے اور لے دو. ابو جی اس کا باپ کبھی اوں پھیر رہا تھا, کبھی اوں پھیر رہا تھا. اچھا دیا, اچھا نہیں ابو نہیں, تجھے اندر چلو, میں نے جوڑا لے کے دو. میرا دل بڑا کٹا, میرا دل تھا اس بچی کو میں جوڑا دوں, کیا پتا اللہ جنت کے جوڑوں کا انتظام فرما دے. لیکن میرے عزیزو ہمت نہیں پڑی. مجھے میرے عزیزو کل ایک بندے کا پتہ لگا کہ مولانا پرچون والی دکان پہ چلا جاتا ہے اور چپکے سے جا کے پوچھتا ہے کھاتے کھول کے دیکھو, کسی بندے کا 6 مہینے کا کھاتا, 5 سال کا ہے, 2 سال کا, وہ کھاتا ہی سارا کلیئر کرا کے آتا ہے. یہ زکوٰۃ ہے, یہ زکوٰۃ ہم بھی تو دے رہے ہیں میرے عزیزو, ہم بھی تو زکوٰۃ دے رہے ہیں. خدا کے واسطے نمود و نمائش نہ کرنا, پتہ نہیں لینے والے
کا لینا تو قبول ہو جائے گا، دینے والے کا دینا قبول ہو یا نہ قبول ہو، جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، جو بھی کام ہو اخلاص نیت کے ساتھ کرنا۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر آئی، میں نے باپ کو دیکھا، نظریں چرا چرا کر میرا باپ بالکونی میں چلا گیا۔ میں نے کہا ابا کیا بات ہے؟ میرے باپ نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ ماں ہوا کرتی ہے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہوا کرتی ہیں، جن کی ہے قدر کر لو، جن کی چلی گئی آج قبرستان چلے جانا اور جا کر میرے عزیزوں کچھ پڑھ کے ان کے لیے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا لینا۔ اللہ یہاں ثواب پہنچانے پر بھی قادر ہے، وہاں ثواب پہنچانے پر میرے عزیزوں قادر ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میں اماں کی طرف ہوئی، میں نے کہا ماں ابا کو کیا ہو گیا؟ کہا باپ کی فکر تو بھول گئی، ماں نے بھی میری بات کا جواب نہ دیا، میں سمجھ گئی اللہ اکبر، رب میرے سے ناراض ہو گیا۔ بہن بہن نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا۔ فرمایا میں ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ گئی، کبھی میں آسمان کی طرف دیکھوں، کبھی میں آسمان کے کناروں کی طرف دیکھوں اور کبھی میں زمین کے اوپر دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں آئے، خدا کے نبی نے بھی میرے سے بات نہ کی، دور ہی کھڑے ہو گئے اور مجھے دور سے کہنے لگے کیف تیکی، تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، میرا حال کیا رہے گا؟ فرمایا عائشہ اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ اکبر، کوئی نہ کوئی اللہ سبیل پیدا کر دے گا، اللہ سے مانگ۔ مدینے کے اندر بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ کیوں پریشان ہو؟ چہرہ اترا غمگین ہو، آپ کو عورتوں کی کمی ہے، آپ کو اللہ اور عطا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا علی عورتیں تو مل جائیں گی لیکن عائشہ کی مثال کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے میری نظر اٹھی، اتنے میں مجھے سامنے سے وہ نظر آیا جس کے بارے میں انگریز مورخ لکھ گیا کاش ایک عمر 10 سال اور رہ جاتا، پوری دنیا سے کفر کا نشان ہی مٹ جاتا۔ عمر کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بتا کیا کہنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بتا کیا بات کرنی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیے کبھی آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھی ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ وہ آپ کو وقت یاد ہے جب آپ ہمارے ساتھ ایک سفر پہ تھے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کے روک دیا تھا؟ ہاں روک دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ جبرائیل نے کہا تھا محمد تیرے پیر کے جتی کے تلوے کے نیچے کسی جانور کی بیٹ لگی ہوئی ہے، اللہ تیری جتی پہ بھی بیٹ برداشت نہیں کرتا، گندگی برداشت نہیں کرتا، محمد اپنا جوتا صاف کریں تب آگے قدم بڑھائیں۔ کہا تھا کہ یا رسول اللہ بتاؤ آپ کے لعاب میں، آپ کے تھوک میں خوشبو ہے یا بدبو؟ فرمایا عمر بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آج بتاؤ آپ کے تھوک میں سے خوشبو آتی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب تیرا پسینہ زمین پر گرتا ہے یا تیرے ماتھے پر آتا ہے اس میں خوشبو آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ یا رسول اللہ تیرا سایہ زمین پہ ہے؟ کہ نہیں۔ کہ کملی والے تھوک میں خوشبو، پسینے میں خوشبو، جوتے کے ساتھ خدا کوئی فضلہ گندگی برداشت نہیں کرتا، محمد ناپاک عورت کو تیرے بستر پہ خدا کیسے برداشت کرے گا؟ محمد یقین مانو عائشہ بھی پاک ہے، اس کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ اللہ ماں ساری عمر دعائیں دیتی چلی گئی، فرمایا احسان تو پتروں نے بہت کیے، احسان تو بیٹوں نے بہت کیے، لیکن عمر تیرا احسان تیری ماں نہیں چکا سکتی۔ عمر جب پورا مدینہ میرے پہ انگلی اٹھا رہا تھا تو نے آواز بلند کی اے عمر کبھی وقت آئے گا اس احسان کا بدلہ میں چکاؤں گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا صدیق اکبر ادھر شوہر ہے ادھر باپ ہے، تیسری قبر جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بنی۔ میرے عزیزو اماں نے اس وقت کہا تھا عمر آج احسان چکانے کا بدلہ آ گیا ہے۔ عمر یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری جگیر تھی، میرا گھر تھا۔ عمر یہ گھر مجھے اللہ کے نبی نے مسجد میں بنا کے دیا تھا، عمر یہ گھر میرا تھا، لیکن عمر طلب میری تھی کہ یہاں میں رہوں گی۔ لیکن عمر اس وقت تیرا احسان مجھے یاد آ گیا جب مدینے میں میری گواہی کوئی نہیں دیتا تھا، عمر تو نے میری پاکی کی گواہی دی تھی۔ عمر لے اماں نے تجھے اعزاز کے طور پر اپنا حجرہ دے دیا ہے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں عمر کی باتیں یہاں لگی، عمر راستہ روک کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن یہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جب مچھر نہیں
مکھی نہیں، جوتے کو گندگی لگتی تو تیرا بستر بھی پاک ہے، تیرے بستر کو پاک کرنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے جبرائیل زمین کے اوپر اترتا نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی کملی مبارک اتاری اور کملی مبارک کو اتار کر آپ نے اپنے چہرے پہ لے لیا۔ وہی کی کیفیت نبی کا جسم کانپنے لگ گیا۔ پتہ صدیق اکبر کو چلا کہ آج کوئی جبرائیل علیہ السلام اچانک آ گئے۔ باپ بھی پریشان ہے، اللہ اکبر، اور ماں بھی پریشان ہے۔ ادھر جبرائیل زمین پہ آ رہے، ادھر ماں عائشہ کے آنسو آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب باپ نے، ماں نے، شوہر نے، بھائیوں نے بات کرنی چھوڑ دی، سب نے منہ موڑ لیا، تب عائشہ کہتی اللہ اکبر۔ اس وقت مجھے میرے عزیزوں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مسلح ہے کہ نہیں ہے، کپڑا ہے کہ نہیں ہے۔ اماں فرماتی میں نے سجدے میں سر رکھا، میں نے اس وقت اللہ سے باتیں کی، میں نے کہا یا اللہ آج تیرے نبی نے مجھے چھوڑ دیا، تو مجھے نہ چھوڑ۔ میں تو چھوٹی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا شادی کیا ہوا کرتی ہے، میں نبی کے بستر پر خدا یا تو لے کے آیا۔ اے اللہ آج تیرے باری صدیق کی عزت کی نہیں ہے، اے اللہ آج باری تیرے نبی کی عزت ہے، کی عزت کی ہے، یا اللہ میری صفائی کسی طریقے سے بیان کر دے۔ اما عائشہ کہتی ہے مجھے کیا پتا تھا میری صفائی کے لیے اللہ خود میدان کے اندر آ جائے گا، کیا پتا صدیق تیرے گھرانے کے کیا کہنے، تیرے گھرانے کی کیا شان ہے۔ اماں فرماتی مجھے کیا پتا تھا خدا میدان میں خود آئے گا۔ اماں فرماتی ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اماں عائشہ نے اللہ کے دربار میں درخواست کی، یا اللہ ہائی کورٹ نے درخواست ریجیکٹ کر دی، میں نے تیرے ہاں دائر کر دی، اللہ درخواست قبول فرما لے۔ میرے عزیزو اماں ادھر رو رہی ہے، سجدے میں سر رکھ کر زمین کی جگہ کو گیلی کر رہی ہے، ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کپڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا، جبرائیل سورہ نور کی 17 آیتیں لے کے آ گئے، اور میرے عزیز حضور نے کپڑا اٹھایا، فرمایا جاؤ جاؤ میری عائشہ کو پیغام دے دو۔ اللہ اکبر۔ باری تہمت یوسف پہ لگی تھی، تہمت مریم پہ لگی تھی، گواہی کے لیے بچہ پگھوڑے میں بول پڑا تھا، صدیق کی بیٹی پہ تہمت لگی، گواہی کے طور پہ اللہ عرشوں پہ بول پڑا ہے۔ جاؤ جا کے میری عائشہ کو بتا دو، اللہ اکبر، تیری صفائی کے لیے محمد پر خدا کا قرآن آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں نہ حضور مسجد میں گئے نہ حضور اپنے گھر گئے، سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں چلے گئے، جا کے دیکھتے اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری اس وقت کیفیت یہ تھی، جب حضور کو میرے حجرے کے اندر آتے دیکھا، میں نے کہا اللہ میری جان لے لے، کوئی میری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ تو زمین کے اوپر نہیں آ گیا۔ ماں نے بھی، اماں کہتی ہے اپنی چننی کے اندر اپنا چہرہ چھپا لیا، باہر ہونے لگی۔ جب حضور میرے پاس آئے، فرمایا عائشہ سجدے سے سر اٹھا، تیری گواہی کے لیے اللہ خود میدان کے اندر آ گیا ہے۔ اماں کہتی میں نے یوں سجدے سے سر اٹھایا، میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا کیا اللہ نے کہا عائشہ تہمت یوسف پر لگی، مریم پہ لگی، بچہ پگھوڑے میں بولا، تیرے پہ تہمت لگی، خدا عرشوں پہ بول پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں پاس کھڑی تھی، اب سنو عقیدہ توحید، ماں پاس کھڑی تھی، ام رومان اماں عائشہ کی اماں پاس کھڑی تھی، کہنے لگی عائشہ جلدی کر، پیروں میں پڑ جا، اپنے شوہر کا شکر ادا کر۔ اماں عائشہ کہتے میرے آنسو اور نکل آئے، میں نے کہا اماں بتا تو صحیح، شوہر شکر ادا شوہر کا کروں یا خدا کا کروں؟ اماں کہتی میں دوبارہ سجدے کے اندر چلی گئی، میں نے کہا اماں شکر اس کا ادا کروں گی جس نے عرشوں سے میرے حمایت کے اندر فیصلہ دے دیا۔ اور قرآن کا اعلان ہوا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا محمد یہ تیرے پہ جو بہتان لگا ان سے تو میں نبڑوں گا، لیکن قیامت کی صبح تک اعلان کر دیا محمد تیری گھر والی بھی پاک ہے، اور قیامت کی صبح تک صدیق اکبر کے گھرانے کو بھی اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ میرے عزیزوں ان کی صفتیں اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اے میری امی تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اللہ بیٹی تھی نا، امی تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرا ابا محمد الرسول اللہ، میری اماں خدیجہ الکبریٰ، میرا بھیا ابراہیم ہے، اماں تجھے پتہ ہے میرا بھیا قاسم ہے، اماں تجھے پتہ ہے اللہ اکبر میرا بھائی طیب طاہر ہے، اماں تجھے پتہ ہے میری پھپھی ہے، میرا ماما یہ، اماں پتہ ہے میں حضور کے جگر کا ٹکڑا، تیرے بارے میں تو جگر کا
کا ٹکڑا نہیں کہا، میرے بارے میں تو کہا کہ تو جگر کا ٹکڑا۔ اللہ، اما تجھے پتہ ہے کہ ابا نے اللہ اکبر سب سے پہلے میرے کان میں کہا تھا بیٹی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میں رونے لگی تو میرے کان میں کہا تھا ان قریب سب سے پہلے میرے خاندان میں تو ہی میرے سے آ کے ملی۔ ہاں اما یوں ہوا، میرے بارے میں یوں ہوا۔ اما وہ تجھے وقت یاد ہے جب 6 درہم میرے پاس تھے، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے علی یہ 6 درہم لے جا اور باہر سے دھاگا لے آ، میں سود کاٹوں گی۔ اما وہ تجھے اونٹ کا واقعہ یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے سارا واقعہ یاد ہے۔ بیٹی بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ میرے ماں کا نام خدیجہ، تیری ماں کا نام ام رومان، میں تیرے باپ کا نام ابو بکر ہے، میرے باپ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا جو شوہر ہے وہ شیر خدا نبی کا بھائی، میرے ابے کا بھائی ہے۔ اماں فرماتی ساری باتیں سنتی رہی، میں نے سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے میں نے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، میں نے کہا اے فاطمہ تو نے ساری کہی، میں نے سنی، اگر میں تیرے سے کہوں تو بھی میری سنے گی؟ کہا ہاں سنے گی۔ کہا بیٹی تو نے وہ آیت تو قرآن کی سنی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ، ایمان والیاں ایمان والوں کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ، روزے دار روزے داروں کے ساتھ، ڈرنے والے ڈرنے والوں کے ساتھ۔ ہاں فرمایا بیٹی میں یہ بات نہیں تے کہہ کے تیرا دل نہیں دکھانا چاہتی، اتنی بات کروں گی، دل قیامت کا آئے گا، سارے فضائل سارے مناقب ساری شان اپنی جگہ، لیکن قیامت کا دن آئے گا بیٹی تو نے اپنے ابا سے یہ بھی سنا کہ نیک عورت نیک مرد کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ کہا ہاں نیک عورت نیک مرد کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ کہا بیٹی کیا خیال ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، اللہ اکبر، جنت میں تو جائے گی، فرق کتنا ہوگا، تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے اندر ہوگا، اللہ اکبر۔ بیٹی برا نہ منانا لیکن تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ فاطمہ الزہرا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں لکھ گئے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے جب سارے گزریں گے، جب باری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آئے گی تو عرش عظیم کے مالک کی طرف سے اعلان ہوگا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں اے میرے اولیاء اللہ کی جماعت، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، نبیوں اپنی نظروں کو، ولیوں غوث کتب ابدالو اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کیونکہ اس وقت پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ میرے عزیزو یہ شان اپنی جگہ، لیکن ہاتھ تو میرا ہی تیرے نبی تیرے ابا کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ اور تھوڑا سا بدر کا ذکر کر دو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں فرمایا ہر ایک اپنے خیمے کے اندر عبادت کرے، میری طرف کوئی نہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور بار بار پہلے بھی آپ سنے، علی رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ یا آسمان پھٹتا نظر آیا، زمین پر کوئی اترتا نظر آیا؟ فرمایا ہاں جبرائیل بھی آگے میکائیل بھی آگے، 3000 5000 کا لشکر زمین کے اوپر اتر آیا۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو وہاں فتح عطا فرمائی۔ پھر ابو جہل نے کس کو بلایا؟ معوذ اور معاذ مقابلے کے اندر گئے، پھر ابو جہل نے وہاں کس کو آواز دی اور کن دلیروں کو سامنے بلایا؟ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے جمعہ آپ حضرات سے عرض کروں۔ اعتکاف کا تھوڑا سا سن لیجئے، اعتکاف فرض کفایہ ہے، پورے محلے میں اگر ایک آدمی کرے، ایک ہر گھر کے اندر ایک افراد کرے، سب کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسجد کوئی ویران نہیں کرنی میرے عزیزو، اپنی اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بنانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ 11 مہینے 20 دن آپ اپنے کام میں، آپ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک دن یہ 10 دن آپ نے اپنے مخصوص اللہ کو دینے۔ بڑے بوڑھوں سے عرض کروں گا گھر کے اندر بیٹھ کے تانک جھانکی کرو گے، گھر کے اندر بیٹھ کے جھڑکے ہی دو گے، غصہ ہی کرو گے، آ جاؤ اللہ کے ویڑے میں، آ جاؤ 10 دن کے لیے آ جاؤ، اپنے سفید اور چٹے بالوں کا واسطہ دے کہ اللہ سے کچھ منوا لو، اللہ سے کچھ منوا لو۔ اور تیسرا میرے عزیزو آپ حضرات سے عرض کروں گا دوسرے عشرے کے، آج میرے عزیزو خدا تمہارا بھلا کرے دوسرے عشرے کے 2 دن باقی رہ گئے، ہم نے اللہ سے کہاں تک اپنی مغفرت کروائی؟ رحمت والا عشرہ تو گزر گیا، اب مغفرت والا عشرہ ہے، رو رو کے اللہ سے ان دنوں کو بھی قیمتی بنائیے، ان راتوں کو بھی قیمتی بنائیے۔ اور ایک بات زکوٰۃ کا، اگر آپ کے پیر محل کا باہر میں کما لیا، رجانا سعودیہ انگلینڈ نہیں جانا چاہتا، اگر پیر محل کا ہر کاروباری
اپنی اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر دے تو خدا کی قسم کوئی مدرسہ کوئی گھر ضرورت مند نہ رہے، لیکن اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ 200 راشن کے تھیلے تقسیم کر دیے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ پورا نصاب نکالیے، دارالافتاء موجود ہے، مفتیان اکرام موجود ہے، ان سے پوچھیں میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ضرورت کی چیزیں میرے گھر کے اندر بے شمار ہے، 3 منزلہ سٹور بھرے پڑے، کبھی استعمال نہیں کی، جہیز کے اندر بیوی اتنا سامان لے کے آئی، کبھی پیٹی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ضرورت سے زائد چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا فتویٰ تو یہاں بھی آتا ہے 3 کپڑوں سے چوتھے کپڑے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ وہ دور تھا جب میرے عزیزو اللہ کے دین اور قانون کی اہمیت کو جانتے تھے۔ اب تو میرے عزیزو نہ زکوٰۃ دینے والا پتہ لگتا ہے، نہ کھانے والا پتہ لگتا ہے، مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا میرے عزیزو صدقہ خیرات، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرو۔ اللہ کی قسم یہ سخاوت تو ہم نے مکہ مدینے کے اندر دیکھی ہے، اللہ نے اس سخاوت کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں کیا قبول فرما لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ اس نے کل مر جانا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ قوم اس سے تنگ ہے، کل یہ مر جائے گا۔ اگلے دن وہ دندناتا ہوا پھر رہا تھا، یا اللہ تیرا وعدہ سچا، تیرا قول سچا، یہ بندہ زندہ پڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اندر کی بات تجھے بتاؤں، کل جب اس کے مرنے کا وقت آیا اپنے گھر کے دروازے سے نکل رہا تھا، کسی فقیر نے اس کے آگے ہاتھ یوں کر کے پھیلا دیا، اللہ اکبر، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے میرے نام پہ مانگا، اس کے پاس جو تھا اس نے نکال کے فقیر کو دے دیا۔ پتہ ہے وہ لوٹتا ہوا کیا دعا دے کے گیا؟ اس نے میری طرف آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اللہ تیری عمر دراز کر دے۔ کہ عمر اے اللہ اکبر، موسیٰ وہ دعا دے کے چلا گیا، بتا وہ میرے پہ بھروسہ کیا، میں نے اس کی دعا کی برکت سے اسی عمر کو ہی بڑھا دیا ہے۔ الصدقہ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج جو میرے اوپر، آپ کے اوپر، پورے مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، ایک تو اللہ سے رو کے مانگیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور دوسرا صدقہ خیرات کریں۔ میرے عزیزو لوگ اچھا ایک بات یہ لوگ کہتے ہیں یار روٹی کھاتی نہیں جاتی، بچی رہتی، وہ بچی جاتی کا ہے؟ پھر آپ بتائیں وہ بچی جاتی کا ہے؟ جب بچے گی تب بھی تو اللہ کو دیں گے۔ چھوڑو ساری باتیں، میں اللہ بندے کی بات نہیں کرتا، میں بندے کی بات کرتا ہوں۔ میرے عزیزو آپ بیٹھ کے کوئی مشروب کوئی بوتل پی رہے ہیں، آپ کا یار آیا، آپ اسے اپنی جھوٹی بوتل دے رہے ہیں کہ یار بھائی میرا ٹیڈ پر، اگر نہیں یار تو پی چوری تو پی، اور نہیں یار بس اللہ شکر طلب ختم ہوگی، اچھا لے تو اس وقت دے رہا جب تجھے طلب نہیں۔ مالک بھی تو یہ کہتا ہوگا جب پکوڑوں سے تیرا دل اٹھ گیا، چاٹ سے تیرا دل اٹھ گیا، کھجوریں کھا کھا کے تجھے کھٹی ڈکاریں آنے لگ گئی، اب کہہ رہے مسجد دے دو، کسی فقیر نو دے دو۔ بندے اس وقت دیتا جب ضرورت تجھے تھی، طلب تجھے تھی، تو نے اپنی طلب کو چھوڑ کر میرے بندے کو دے کر میری بندے کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ یہ صدقہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جس چیز کا تعلق تمہارے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے دیتے ہوئے صحابہ اکرام کا ایمان مضبوط یہی تھا، صحابہ اکرام کا اثار یہی تھا کہ وہ سوچا نہیں کرتے تھے پیچھے کیا بنے گا، وہ آگے کی سوچ کے اندر تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیا کرتے تھے۔ باقی رہی صحیح کسریں میرے عزیزو انسانوں کے اندر رہی جاتی ہیں، جتنی بھی اللہ کے آگے اپنے آپ کو صاف ستھرا پیش کرنے کی کوشش کرے کمی رہی جاتی ہیں۔ میں بھی اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی اللہ کے دربار میں اللہ سے معافی مانگیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما،
پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر دو زانو ہو کے بیٹھے آنکھیں بند کر کے، کیونکہ مجلس ذکر میں میرے اندر اتنی ابھی ہمت نہیں، میری ٹانگ میں بہت درد ہے، جو دعا کے بعد مجلس ذکر ہوتی ہے وہ پہلے کرا لیں 5 منٹ کی، تاکہ اس وقت چند سو شامل ہوں گے یا ہزاروں شامل ہو جائیں گے، 5 منٹ آپ کے لگیں گے۔ دو زانو اور آنکھیں بند کریں۔ یہ نفی اسبات کا ذکر ہوتا ہے، میرے طرف دیکھیں، نفی اسبات کا دل سے کرنا ہے، لا الہ، یعنی اس دل کے اندر اللہ کا غیر کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، کس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھ لیجئے، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ 1 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند ہوں، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، دل کی دھڑکن کے ساتھ، دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اس طرح کہنا ہے۔ ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیجئے۔ گنبد خضرا سے جو نور آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، وہ فیض ہمارے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہے، ہمارے سینے پر اتر رہا ہے۔ جب یہ فیض کا قطرہ، یہ نور کا قطرہ ہمارے دل پر اترتا ہے تو دل بے ساختہ دھڑک کے کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ یاد دہانی کے طور پر انشاءاللہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہر سال کی طرح، بہت پرانی ترتیب ہے، ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ مدرسہ عثمانیہ کی طرف سے، جامعہ عثمانیہ کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں اپیل کی جائے گی۔ زکوٰۃ میں، خیرات میں، فطرانے میں، عطیات میں پورا سال اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے جتنے دینی طلباء، قرآن پڑھنے والے، ان بچوں کی معاورت میں، ان کے کھانے پینے میں، ان کی رہائش کے انتظام میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے، شانے کے ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان بچوں کے ساتھ آپ ہمدردی کا ثبوت دیجئے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والا جمعہ اس مدرسے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ کا آپ حضرات کی خدمت میں اعلان کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ پرسوں جو اعتکاف ہوگا ہر سال کی طرح اجتماعی اعتکاف، اس میں آپ حضرات کے صرف بستر موسم کے اعتبار سے جو موسم چل رہا ہے ویسا آپ نے بستر لے کے آنا ہے، باقی آپ کو انشاءاللہ کسی چیز کی یہاں ضرورت نہیں، چائے بھی، کھانا بھی، پینا بھی، یہ پھر آپ سے عرض کر دیں کوئی زکوٰۃ میں نہیں ہوتا، کوئی فطرانے میں۔ حضرت قاری صاحب کے ساتھ کچھ متعلقین ہیں، محبین ہیں جو محبت فرما لیتے ہیں، جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آپ کی صرف یکسوئی کے لیے اور آپ کے گھر کے والے پریشان نہ ہو کہ کون افطاری دے گا، کون سحری دے گا، انشاءاللہ پہلے یہاں افطاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، پھر محبت کرنے والے رات کو بھی کہیں نہ کہیں دسترخوان لگا دیتے ہیں، پھر صبح سحری کا انتظام اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اجتماعی اعتکاف کرنا چاہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی قاری عتیق الرحمان صاحب کو دفتر میں جمع کرائیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔